بدترین عذاب عربوں پر آیا کھڑا ہے، سروں پر ٹنا ہوا، بدترین ایسی جنگ ہونی ہے الملحمۃ العظمیٰ، جس کو کہ میں بھی آپ کو گواہی پیش کر دوں گا، جسے کہا گیا ہے لاسٹ کروسیڈ۔ بش نے بھی کروسیڈ کا لفظ بول دیا تھا، پھر واپس لیا اس نے۔ نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات مستی میں، فقیہ مصلحت بھی سے اور ہندے بادہ خار اچھا، کروسیڈ کہہ کر پھر واپس لیا۔ یہ کروسیڈ، اس کے اوپر جس قدر نقصان ہونا ہے عربوں کا، گریٹر اسرائیل بنے گا، یہ عراق، شام، اردن، سعودی عرب کا کچھ شمالی علاقہ، ترکی کا جنوبی علاقہ، مصر کا صحرائے سینا، اور اس کے ساتھ ہی جو بہترین اس کا زرخیز ترین علاقہ ڈیلٹا آف نائل، یہ سب یہودیوں کے قبضے میں۔ اس کو حدیث میں کہا گیا الملحمۃ العظمیٰ۔ عیسائی 80 علم لے کر ہے مسلمانوں تم پر حملہ آور ہوں گے، اور ہر علم کے نیچے 12,000 فوج، 9.5 لاکھ فوج۔ یہ نیٹو کی تیاری کس کے لیے ہو رہی ہے؟ جب یو ایس ایس آر کا خاتمہ ہوا تو پوچھا گیا تھا نیٹو چیف سے، اب کس لیے؟ تمہارا وہ دشمن تو ختم ہو گیا، اب ہمیں اسلامک فنڈامنٹلزم سے نمٹنا ہے۔ وہ جانتے ہیں خطرہ یہی ہے، اب اسلام ابھر سکتا ہے، مسلمانوں کے سینوں کے اندر وہ آگ ہے، اوپر خاکستر آ گیا ہے، تمہیں اٹھانا بیٹھنا، یہ اندر تو انگارہ ہے، اوپر سے راکھ ہے، اس سے دھوکہ نہ کھا جانا ان کے دلوں کے اندر۔ اور بش نے کہا تھا مسلمان چاہتے ہیں کہ ہسپانیہ سے لے کر انڈونیشیا تک نظام خلافت قائم کریں، اور میں حیران ہوا تھا کہ اس کمبخت کو ہسپانیہ کا خیال کیسے آ گیا، ہمیں تو کبھی آتا ہی نہیں، اب ہم تو بھول گئے، وہ تو 500 برس پرانی بات ہے جبکہ وہاں سے ہمیں نکال دیا گیا تھا۔ اگرچہ اقبال نے کہا تھا ہے عرض فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، ہسپانیہ پر حق نہیں کیوں اہل عرب کا؟ ہسپانیہ میں تو 800 سال حکومت کی مسلمانوں نے، اور ابھی 500 برس ہی گزرے ہیں نا۔ یہودی تو ارض مقدس سے 2000 سال نکالے گئے، انہیں لا کے آباد کیا گیا، عربوں کے سینے میں خنجر بھونک دیا گیا۔ وہ چھوٹا سا ملک جو چاہتا کرتا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ امریکہ جیسے اپنے بیٹے کی حفاظت کرے ویسے کرتا ہے، اور حضور نے فرمایا ہے وہ جنگ جب ہوگی تو ایک باپ کے اگر 100 بیٹے ہوں گے تو 99 ختم ہو جائیں گے، ایک بچے گا۔ یہ حدیث ہے، حدیث ہے صحیح۔ اور آپ نے فرمایا ویل للعرب من شر قد اقترب، عربوں کے لیے ہلاکت ہے، عربوں کے لیے بربادی ہے اس شر سے جو قریب آ چکا۔ اور آج جس طرح انہوں نے ان کی تہذیب کو اختیار کر لیا، دبئی جا کر دیکھ، بدترین مغربی معاشرہ جو ہے وہ دبئی کے اندر ہم نے قائم کر کے دکھا دیا۔ اب سعودی عرب اس راستے پر بڑھ رہا ہے، اور اس کے بعد نمبر 2 پر جو ہے ہم پاکستانی ہیں۔ لیکن میں اس کے وہ پہلی بات جو کہہ رہا ہوں وہ تو یقینی ہے، اس میں تو احادیث صحیحہ موجود ہے۔ اگرچہ اس کے بعد پانسا پلٹے گا، پھر حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا، اور وہ گریٹر اسرائیل گریٹر گریو یارڈ بنے گا یہودیوں کا، ایک ایک یہودی قتل ہوگا اور دفن ہوگا۔ یہ بات میں ہونا ہے، میں پہلی بات پرچ کر رہا ہوں۔ وہ پانسا پلٹے گا جب پلٹے گا، ابھی جو سامنے ہے وہ کیا ہے؟ جسے ملحمۃ العظمیٰ کہا حضور نے، جسے آرمگیڈون کہتے ہیں عیسائی۔ آرمگیڈون کی اگر کہیں جا کر آپ دیکھیں گے، آپ ڈکشنری میں مانی تو کیا لکھا ہے؟ A very big war which will be fought between the forces of evil and good before the end of this world۔ اس دنیا کے خاتمے سے پہلے خیر اور شر کی قوتوں کے درمیان بہت بڑی جنگ ہوگی۔ ارمجدون اسے کہتے ہیں عربی میں، اور ارمگیڈون اسے کہتے ہیں انگریزی، اور یہ بائبل کی آخری کتاب کے اندر ہے، جو اس میں کہ مکاشفات یوحنا، ریولیشنز آف سینٹ جان۔ یہ تو میں کہہ رہا ہوں یقین کے ساتھ، اور زیادہ دور نہیں آیا چاہتا ہے، اس لیے کہ یہودیوں کا اور عیسائی جو کنزرویٹوز ہیں، نیو کنزرویٹوز، ان کا 5 نکاتی ایجنڈا ہے متفق علیہ، جس کے تحت یہ جنگ صلیبی شروع کی گئی ہے۔ وہ سن لیجئے آپ، آرمگیڈون نمبر 1، گریٹر اسرائیل قائم ہو جانا اس کے نتیجے میں نمبر 2، مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ کو گرانا نمبر 3، وہاں تھرڈ ٹیمپل، وہ مسجد جو حضرت سلیمان نے بنائی تھی 1000 قبل مسیح میں، پھر برباد کی تھی نبوکدنضر نے، دوبارہ بنائی گئی، پھر دوبارہ ختم ہوئی 70 عیسوی اور تک گری پڑی ہے۔ ان کا خانہ کعبہ گرا ہوا ہے 70 عیسوی سے لے کر آج تک۔ ایک دیوار ہے ویلنگ وال، جہاں جاتے ہیں روتے ہیں پیٹتے ہیں ماتم کرتے ہیں، وہاں وہ بنے گا تھرڈ ٹیمپل۔ اور نمبر 4، اس میں لا کر رکھا جائے گا تخت حضرت داؤد کا۔ یہ تخت کہاں ہے اس وقت؟ یہ لندن شریف کے اندر جو ان کی پارلیمنٹ کا جو چرچ ہے، ویسٹ منسٹر ایبے، اس میں رکھا ہوا۔ ایک پتھر تھا جس پر بٹھا کر حضرت داؤد کی تاج پوشی ہوئی، پھر حضرت سلیمان کی ہوئی، پھر وہ پتھر رکھ دیا گیا جب حضرت سلیمان نے بنایا ہیکل مسجد اقصی، وہاں رہا وہ۔ ہر بادشاہ جو تھا یہودی اسی کے اوپر بٹھا کر اس کی تاج پوشی ہوتی تھی۔ سن 70 میں ٹائٹس نے گرایا اسے، ہیکل کو، وہ پتھر لے گیا، وہاں سے روم گیا، روم سے آئرلینڈ گیا، آئرلینڈ سے اسکاٹ لینڈ آیا، اسکاٹ لینڈ سے انگلینڈ آیا، اور اب وہ رکھا ہوا ہے 14ویں صدی عیسوی سے آج تک۔ وہ ویسٹ منسٹر ایبے میں رکھا ہوا، ایک کرسی کی سیٹ میں اسے بنا دیا گیا ہے تخت کی شکل۔ اب انگریزوں میں کوئی ملکہ ہو، کوئی بادشاہ ہو جس کی بھی تاج پوشی ہونی اس میں ہو، یہ لا کر رکھا جائے گا تھرڈ ٹیمپل، اور اس پر یہودیوں کے خیال کے مطابق ان کا مسیحا آئے گا جو مسیح دجال ہو۔
عیسائیوں کے خیال کے مطابق حضرت عیسیٰ آئیں گے، وہ ہمارا بھی خیال ہے حضرت عیسیٰ آئیں گے علیہ السلام۔ بہرحال یہ تو بات کی باتیں ہیں نا، اس وقت جو میں عرض کر رہا ہوں عربوں پر بہت بڑا عذاب، اور پاکستان کا معاملہ البتہ یہ ہے، میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، ہینگنگ ان دی بیلنس، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، ہو سکتا ہے اگرچہ اسی کے شرائط ہوں۔ چمن کے مالک اگر بنا لیں موافق اپنا شعار، اب چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر چمن سے روٹھی بہار، اب ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر ہمیں ملک دیا، ہم نے اللہ سے بقیدی کی، وعدہ خلافی کی، غداری کی، لہذا سزا دی جائے اور ہم سے یہ ملک چھین لیا جائے۔ اس جسٹ پاسبل، دور نہ سمجھے اسے، انہونی بات نہ سمجھے۔ جو گھیراؤ ہو رہا ہے اب آپ کے مغرب میں نیٹو فورسز اور مشرق میں بھارتی فورسز گدھوں کی طرح بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں پاکستان اور ڈسٹیبلائز ہو جائے، یہاں اور بدامنی ہو جائے۔ اب لاہور میں پھر آج دھماکے ہو گئے، 2 دن پہلے کا دھماکہ میں سہ کے آیا ہوا ہوں آپ کے سامنے بیٹھا، وہ جانے بچی ہیں جو ہماری اکیڈمی کا حشر ہوا وہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ یہ سارا کیوں ہو رہا ہے؟ تاکہ یہاں بدامنی ہو جائے اور ہمیں جواز مل جائے، مغرب سے نیٹو فورسز داخل ہو جائیں، مشرق سے بھارتی فورسز آ جائیں اور ہمارے ایٹمی دانت توڑ کر اور پھر ہمیں بھارت کے سامنے ڈال دیا جائے۔ نو ڈو ایز یو لائک، یہ ان کا نقشہ ہے، ہوگا کیا وہ اللہ جانے، ہوگا وہ جو اللہ چاہے، لیکن اللہ کا چاہنا جو ہے وہ کس پر منحصر ہے۔ یہاں انقلاب برپا کرو، یہاں اسلام لاؤ، اگر دھندوں میں لگے رہو گے تو وہ خود بخود نہیں آ جائے گا انقلاب۔ صحابہ نے جانیں دی تھی، کتنی تکلیفیں اٹھائی تھی، 12 برس تک مکی دور کے اندر، با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن، جو پختہ شبی خدرا بر سلطنت جم سن۔ یوم طائف یاد ہے جو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے پوچھا تھا حضور سے کہ یوم احد سے زیادہ سختی بھی آپ پر کبھی آئی؟ یوم احد پر کیا ہوا تھا؟ تلوار کا وار پڑا تھا آپ کے چہرہ مبارک، یہ جو رخسار کی ہڈی ہے اس کے اندر وار گیا ہے، اوپر خود کی 2 کڑیاں تھیں وہ اس میں گھس گئی، 2 دندان مبارک شہید۔ وہ خود کی کڑیاں ایک صحابی نے اپنے دانتوں سے پکڑ کر کھینچنے کی کوشش کی، دانت نکل گئے، وہ نہیں نکلی، کیا جتن کر کے نکالی گئی ہوگی تو خون کا فوارہ آیا، اتنا خون گیا ہے کہ آپ بے ہوش ہو گئے، گر گئے، اور مشہور یہ ہو گیا کہ آپ کا انتقال ہو گیا، شہادت ہو گئی۔ یہ سیرت کبھی پڑھی ہے؟ حضرت عائشہ کے ہوش کا تو یہی دور تھا نا، یوم طائف میں تو آپ کی کیا تھی، بچی تھی، انہیں کیا پتا کیا ہو رہا ہے حضور کے ساتھ۔ 3 دن تک حضور مکے کی گلیاں اور وہاں کے اوباش لوگ پتھراؤ کر گئے تھے اس امید میں کہ شاید وہاں کا کوئی سردار ایمان لے آئے، تو یہاں تو ابو طالب بھی فوت ہو گئے، یہی دنیاوی سہارا تھا، خاندانی سہارا تھا ابو طالب کے ذریعے، اور گھر میں ایک دلجوئی کرنے والی رفیقہ حیات تھی، وہ بھی ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ آپ نے کہا یہ عام الحزن ہے، اب تو سب کو طے ہو گیا قریش کو کہ آپ جیسے قتل کر دو، اسی لیے آپ گئے طائف، شاید وہاں کا کوئی بڑا سردار مانے ایمان لے آئے مجھ پر تو میں اپنا مرکز ادھر شفٹ کر دوں۔ تینوں سے ملے ہیں، تینوں نے وہ جواب دیے، نکل جاؤ یہاں سے، میں تمہارے ساتھ بات بھی کرنے کو تیار ہوں۔ اچھا تمہارے سوا کوئی نہیں ملا تھا اللہ کو نبی بنا کر بھیجنے کے لیے؟ دیکھو جاؤ، میں بات نہیں کرنا چاہتا، ہو سکتا ہے میں بے عزتی کر بیٹھوں، واقعی تم اللہ کے نبی ہو تو میں مارا جاؤں گا، جاؤ جاؤ جاؤ۔ یہ سلوک محبت کے ساتھ، اور پھر چھوکروں کو، اسٹریٹ ارچنز جنہیں آپ کہتے ہیں، اشارہ کیا تھا خبر لو ان کی، پتھراؤ ہو رہا ہے، ساتھ میں ہے ہی ایک آدمی زید ابن حارثہ، اب سامنے سے پتھر آ رہے ہیں تو حضرت زید آگے آ جاتے ہیں، ڈھال بنتے ہیں، مجھے لے کے پتھر وضو کر رہے، اب پیچھے سے آ رہے ہیں، چاروں طرف سے تو ڈھال نہیں بن سکتا، جسم لہو لہان، خون جا کر جوتیوں میں جم گیا ہے، جوتی اتر نہیں ہوئی، پھر وہاں سے واپسی پر دعا مانگی، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، اے اللہ تیری جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں اپنے قوت کی کمی کا، اپنے وسائل کی کمی کا، اور جو ذلت و خواری ہو رہی ہے لوگوں کے سامنے، الا ملتکلونی، مجھے کس کے حوالے کر دیا، الا بعیدی یتجہمونی، یہ میرے اوپر ہجوم کر کے آ جائے، حملہ کریں، اور عدو من لگتا امرے، یہ دشمن کے حوالے میرا معاملہ کیا جو چاہے کر دے۔ لیکن پھر عبدیت غالب آتی، ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی، اللہ اگر تو ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ، سر تقدیم خم ہے جو مزاج یار، مجھے اندیشہ یہ ہے کہ تو ناراض تو نہیں ہو۔ یہ تکلیفیں جھیلی، سینکڑوں صحابہ نے جانوں کا نذرانہ پیش، احزاب کی جنگ میں فاقوں پر فاقے ہو رہے ہیں، اور ان فاقوں کی حالت میں خندق کھودنے کا حکم ملا ہے، لوگوں کی کمریں دوہری ہو رہی ہیں، پتھر باندھے ہیں اپنے پیٹوں سے، اپنے چادروں کے ساتھ کس کر قبر دوہری نہیں ہو، اور جب صحابہ کدالیں چلا رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ۔ صحابہ کہتے تھے ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد سے بیعت کی ہے کہ جہاد کرتے رہیں گے جب تک جان میں جان نکل جائے تو بات اور جان ہے، چاہے ابھی بھوک سے کمر دوہری ہوئی جا رہی، جان تو ہے۔ اور ایک دفعہ کہتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اے اللہ عیش زندگی تو آخرت کی، اور حضور فرماتے تھے، حضور کے بیٹھے ہوئے نہیں تھے گاؤں تکیا لگا کر، پتھر اٹھا کر خندق میں سے لے جا کر باہر پھینک رہے تھے، جب صحابہ کہتے ہیں اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، حضور فرما رہے ہیں فاغفر الانصار والمہاجرہ، اے اللہ ان انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما۔ پھر حضور کی خدمت میں کچھ لوگ آئے، حضور اب یہ فاقہ ناقابل برداشت ہو گیا، دیکھیے
ہم نے یہ پتھر باندھے ہوئے، حضور نے کرتا اٹھا کر دکھایا، وہاں 2 پتھر باندھے ہوئے۔ یہ ہے سیرت النبی۔ آپ کس چیز کو سیرت النبی سمجھتے؟ بہرحال اس موضوع پر میری ایک کتاب ہے منہج انقلاب نبوی کہ انقلاب کیسے آیا تھا۔ اگر دل میں ذرا بھی آرزو پیدا ہو گئی ہو کہ اللہ قبول کر لے مجھے قبول کر لے اس کا، تو وہ کتاب آپ کے لیے مست، اس کا پڑھنا۔ وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الانبياء كمثل قصر احسن بنيانه وترك منه موضع لبنة فطاف به النظار يتعجبون من حسن بنيانه الا موضع تلك اللبنة فكنت انا سددت موضع اللبنة ختم بي البنيان وختم بي الرسل وفي رواية فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين رواه امام البخاری و امام مسلم رحمهم الله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ آپ حضرات کو یاد ہوگا میں نے اعلان کیا تھا کہ آج مجھے ختم نبوت کی جو عقلی دلیل ہے اس پر بات کرنا۔ ختم نبوت سے جو نص قاطع ہے قرآن مجید کی آیت سورہ احزاب کی، اس پر پچھلی مرتبہ تفصیلی گفتگو ہو چکی۔ یہ عقلی اور نقلی 2 الفاظ کو سمجھ لیجئے۔ اردو میں کئی معنی میں آتا ہے نقلی کا لفظ، نقلی مصنوعی کو بھی کہتے ہیں، لیکن نقل سے یہاں مراد جو ہے وہ ہے نقل ہونا۔ ہمارے دین کی بنیاد نقل پر ہے، عقل پر نہیں۔ اگرچہ اس میں عقل کے خلاف کوئی بات نہیں، لیکن بنیاد جو ہے وہ عقل پر نہیں۔ نقل سے مراد کیا ہے؟ وہی منقول ہوئی اللہ سے حضور کو نقل ہوئی، منتقل ہوئی، اسی کے معنی میں منتقل ہونا۔ پھر وہ وہی منتقل ہوئی حضور سے صحابہ کو، یہ انتقال ہو رہا ہے، نقل ہو رہا ہے، منتقل ہونا ہو رہا ہے۔ پھر صحابہ سے تابعین کو، تابعین سے تبع تابعین کو۔ اصل دین تو وہ ہے کتاب و سنت۔ سنت رسول بھی منقول ہے، صحابہ نے حضور سے جو سنا، جو کرتے دیکھا، جو آپ کے فرامین ہے وہ نقل کیے، وہ تابعین تک پہنچے، تابعین سے تبع تابعین تک پہنچے، محدثین کرام نے بڑی محنت کر کے انہیں جمع کیا۔ تو یہ ہے نقل۔ تو قرآن اور حدیث سے دلیل لائی جائے گی تو وہ نقل کہلائے گی، نقلی دلیل۔ اس کے مقابلے میں عقلی دلیل۔ عقل میں کیا دلیل؟ اب اس کے ضمن میں ایک اور تمہیدی بات نوٹ کر لیجیے۔ قرآن مجید میں اگر کوئی بات مجملاً آئی ہے اور اس کی پوری وضاحت نہیں ہوئی تو اس کی وضاحت کا فرق محمد رسول اللہ پر۔ حدیث اصل میں قرآن کے ان مقامات کی وضاحت کر جن میں کہ کسی وضاحت کی ضرورت نہیں۔ مثال کے طور پر اب یہ فرمایا گیا واعتصموا بحبل اللہ، جب اللہ کی رسی کو سب مل جل کر مضبوطی سے تھام لو۔ لیکن حبل اللہ کی مراد کیا ہے؟ یہ قرآن میں کہیں، اگرچہ حبل اللہ کا ذکر جو ہے وہ ہے، لیکن حبل اللہ کیا ہے؟ یہ قرآن، یہ حدیث۔ القرآن حبل اللہ المتین ممدود من السماء الى الارض، قرآن ہے اللہ کی وہ مضبوط رسی جو آسمان و زمین کے درمیان تنی ہے۔ ایک اور حدیث بھی بہت پیاری ہے، میں نے آپ کو سنائی تھی کہ حضور ایک مرتبہ اپنے حجرے سے برآمد ہوئے، آپ نے دیکھا کہ مسجد کے ایک گوشے میں صحابہ کرام جو ہیں باہر بیٹھے ہوئے قرآن کا مذاکرہ کر رہے ہیں، آپس میں پڑھ رہے ہیں اور ایک دوسرے سے سمجھ اور سمجھا رہے ہیں۔ آپ کے چہرے پر بشاشت کے اور خوشی کے آثار ظاہر ہوئے۔ آپ چل کر آئے، آپ نے ایک سوال کیا بڑا عجیب سا، الستم تشهدون ان هذا القرآن جاء من عند اللہ، کیا آپ لوگ اس پر گواہ نہیں ہیں کہ یہ قرآن اللہ کے پاس سے آیا؟ اب کیا جواب؟ بلا یا رسول اللہ، حضور ہم سب گواہ ہیں، اس پر ہم گواہی دیتے۔ پھر آپ نے فرمایا فاستبشروا فإن هذا القرآن طرفه بأيديكم وطرفه بيد الله، یہ قرآن وہ چیز ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، ایک سرا اللہ کا۔ اب یہ وضاحت کس نے کی؟ ورنہ 100 معنی کیے جا سکتے تھے، مفسرین نے جہاں اپنا دماغ لڑایا ہے 100 معنی درج کر دیے، یہ بھی مانی ہے، یہ بھی مانی ہے، کلمہ طیبہ بھی حبل اللہ ہے، اسلام بھی حبل اللہ ہے، لیکن یہ کہ اس کا تعین کرنا ظاہر بات ہے کہ وہ محمد رسول اللہ کی ذمہ داری ہے۔ انزلنا الی الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، اے محمد ہم نے آپ پر یہ ذکر نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے واضح کریں اس چیز کو کہ جو ہم نے نازل۔ کتاب کے ساتھ معلم بحث کتاب سے آپ بحث نہیں کر سکتے، معلم آپ کو پڑھاتا ہے، اس کی وضاحت کرتا ہے، تو حاصل میں کتاب اور اس کتاب کا معلم وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انما بعثت معلما، مجھے تو معلم بنا کر بھیجا گیا۔ کسی طرح کا یہ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ایک سے زائد معنی ہوتے ہیں، ان کے معانی کا تعین کر دینا، اگر قرآن میں ایسا لفظ آیا ہے تو وہ بھی حضور کا کام ہے، نبی کا کام ہے، نبی کا فرض ہے کہ یہاں پہ اس سے مراد کیا ہے۔ اب اس کی جو ہے ایک مثال بہت ہے،
اور وہ یہی لفظ ختم ہے، خاتم النبیین، خاتم النبی۔ اس کے بعد کیا ہے؟ ختم کے معنی تو یہ ہے، دو آپ کو معلوم ہے کہ اردو میں بھی مستعمل ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ پیسے ختم ہو گئے، اناج ختم ہو گیا، اب یہ کہ ایک شے پہلے تھی اب نہیں ہے۔ ایک یہ ہے کہ سکول کا طالب علم کہتا میں نے اپنا کام ختم کر لیا، اب یہ ختم کسی اور معلوم، میں نے اپنا کام پورا کر لیا۔ تو پورا کرنا اور کسی شے کا پہلے ہونا اور اب نہ ہونا، یہ دونوں معنی اس کے اندر ہے۔ پھر خاتم کے معنی جو ہے انگوٹھی کے بھی ہیں، مہر کے بھی ہیں۔ ایک خط لکھ کر جو ہے سرکاری کو بڑا اہم خط ہے، اس کے اوپر مہر لگا دی جاتی ہے تاکہ یہ جس کے لیے بھیجا جا رہا ہے وہی اس مہر کو کھولے اور پڑھے، کوئی اور بیچ میں پڑھ نہ سکے۔ اس کے معنی یہ بھی ہے۔ اس سے فائدہ اٹھایا غلام احمد قادیانی لعنت اللہ علیہ کہ محمد خاتم النبیین مہر ہے، اب جو نبی آیا آپ کی مہر لگ کر آئے گا، یعنی آپ کی امت ہی میں سے آئے گا۔ پھر یہ کہ میں تو ذلی نبی ہوں، میں تو بروزی نبی ہوں، میں فلانا نبی ہوں، میں تشریعی نبی نہیں ہوں، غیر تشریعی نبی ہوں، 100 طرح کی تعبیریں کر کے اس ایک لفظ کے جو کئی معنی ہیں ان کے حوالے سے اس نے فائدہ اٹھایا اور جو کم فہم لوگ ہیں ان کے اوپر روب بانٹ لیا۔ اب اس کا کیا ہے، میں آپ کو بتا چکا ہوں، حضور کی 2 حدیثیں آپ کو پچھلی مرتبہ سنا چکا ہوں۔ ایک حدیث جو ہے ترمذی شریف کی ہے اور مسند احمد کی ہے، حضور نے فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی۔ دیکھو نبوت اور رسالت دونوں منقطع ہو چکی، اب یہاں کو کوئی شک نہیں رہا، رسی کٹ گئی، منقطع ہو گئی، ایک سلسلہ تھا منقطع ہو گیا، ختم ہو گیا، اس معنی میں ختم ہے قرآن میں۔ ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی، میرے بعد نہ کوئی رسول نہ نبی ہے۔ اب دیکھیے اس سے بھی میں نے پچھلی مرتبہ آپ کو بتایا تھا، جو وہ جھوٹا نبی ایران میں پیدا ہوا بہاؤلہ، وہ بہائی آپ نے سنا ہوگا، بہائی وہ اس کے پیروکار ہیں۔ آج دنیا میں باہر جو ہے چرچا ان کا بھی موجود ہے، لیکن قادیانیوں کا زیادہ ہے۔ تو قادیانیوں نے جس طریقے سے جو ہے الفاظ سے کھیلے ہیں اسی طرح وہ بھی کھیلا۔ وہ ذرا دیکھو قرآن مجید میں خاتم النبیین کہا گیا، خاتم الرسول تو نہیں کہا گیا نا، نبی ختم ہو گئے رسول ختم نہیں ہو، میں رسول ہوں۔ حالانکہ بھائی میں پچھلی مرتبہ آپ کو بتا چکا، رسول تو ہوتا ہی وہ ہے نبی ہو، پہلے نبی ہوتا، نبی یہ رسول 2 مرتبہ قرآن میں آیا سورہ مریم میں۔ نبی ہوتا ہے تو اس میں سے اللہ تعالیٰ پہ جس کو ایک خاص مقام پر حکم دے دے کہ اب وہاں چلے جاؤ، فلاں قوم کے پاس چلے جاؤ، فلاں شہر میں چلے جاؤ، فلاں علاقے میں چلے جاؤ، تو اب وہ رسول خدا کا بھیجا ہوا۔ تو اس حوالے سے ان الفاظ کے ساتھ لوگ جو کھیلتے ہیں، اسی طرح میں نے حدیث آپ کو سنائی، حضور نے فرمایا کہ کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی۔ بنی اسرائیل جو تم سے پہلے امت مسلمہ تھے ان میں بھی آخر نبی آئے ہیں، کتاب انہیں دی گئی تھی، اور ان کے معاملات جو ہے ریاست اور سیاست کے وہ انبیاء چلاتے تھے۔ جیسے ہی کسی نبی کا کیا انتقال ہوتا تھا تو ایک اور نبی اس کی جگہ پر اللہ بھیج دیتے۔ حضرت داؤد کا انتقال ہوا، حضرت سلیمان ان کے جانشین ہو گئے، نبی بھی تھے، وہ بھی نبی تھے، یہ بھی نبی تھے۔ اب یہاں پر ایک اشکال پیدا ہو سکتا تھا، دیکھو اسی طرح امت محمد کے اندر بھی ہونا چاہیے کہ حضور کے بعد جو ہے وہ انبیاء ہوں، لیکن آپ نے فوراً فرما دیا، لیکن نہیں، وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَيَكُونُ الْخُلَفَاءُ، لیکن جان دو میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، خلفاء ہوں گے، جانشین ہوں گے، خلفاء ہوں گے، خلفاء راشدین بھی ہوں گے، پھر بعد میں وہ خلفاء بھی ہوں گے کہ جو راشدین تو نہیں ہوں گے، بہرحال اپنے آپ کو خلفاء کہلائیں گے، بنو امیہ کے خلفاء اور بنو عباس کے خلفاء اور ترکوں کے خلفاء۔ خلافت جو ہے 400 برس تک ترکوں میں رہی، لیکن خلفاء ہوں گے، نبی کوئی نہیں ہوگا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ آتا ہے، جب حضور غزوہ تبوک پر تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے حضرت علی کو اپنا قائم مقام بنا کر مدینے میں آپ نے کہا تم یہاں رہو۔ انہوں نے شکوہ کیا، حضور آپ اور آپ کے دوسرے دوست، آپ کے ساتھی تو جا رہے ہیں اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کے لیے، اور مجھے آپ عورتوں کے ساتھ بٹھا کر جا رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ پیچھے تو کیونکہ غزوہ تبوک کے موقع پر تو یہ تھا نا کہ ہر مسلمان کو جانا ہے، یہ نفیر عام اس سے پہلے کبھی نہیں حضور کی سیرت، غزوہ بدر ہو یا غزوہ ہو، نفیر عام کبھی بھی نہیں، یہ نفیر عام ایک ہی مرتبہ ہر مسلمان پر ہر راز میں جانا، الا یہ کہ کوئی آ کر اپنا عذر پیش کر کے اجازت لے لے۔ منافقوں نے جھوٹے عذر پیش کی، اجازت لے لی، لیکن اکثر جو ہے اہل ایمان سے وہ تو گئے، اب رہ گئے کون؟ بچے اور عورتیں۔ تو آپ مجھے ان میں بٹھا کر جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہے علی کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ تمہارا وہی مقام ہو جو موسیٰ کے ساتھ ہارون کا تھا؟ حضرت موسیٰ جب گئے تھے اللہ تعالیٰ کے طلب کرنے پر کوہ طور پر، جہاں آپ کو تورات ملنی تھی، تو حضرت موسیٰ حضرت ہارون کو اپنا قائم مقام بنا کر چلے گئے۔ تو اے علی کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ تمہارا بھی وہی مقام ہو جو میرے ساتھ جو کہ موسیٰ کے ساتھ ہارون کا تھا؟ لیکن دیکھ لو میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے، یہاں پر بھی وضاحت کر مبادہ کو شائبہ پیدا ہو جائے،
کہیں تو مغالطے کی جگہ پیدا ہو جائے، کہیں کوئی امکان پیدا ہو جائے کہ اب اس میں بھی امکان پیدا ہو سکتا تھا کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ حضرت ہارون تھے تو وہ تو نبی تھے، وہی رسول تھے، فرماتے کوئی اس میں مغالطہ نہ ہو، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ کہیں شائبہ بھی پیدا نہ ہونے پائے شک کا، اتنا اہتمام حضور کی احادیث میں کر دیا گیا۔ یہ آپ کا فرض منصب ہی ہے۔ یہاں اصل میں منکرین حدیث کا معاملہ سمجھ لیجیے، وہ لوگ جو ہے حدیث سے محروم کرنا چاہتے ہیں مسلمانوں کو، تو پھر تو کہیں پر کوئی حفاظت رہے گی نہیں، نماز کا نظام نہیں بنتا اگر آپ جو ہے حدیث کو سامنے میں رکھیں، تو یہ پورا نظام جو ہے درم برم ہو جائے گا۔ اور یہ ساری جو اللہ تعالیٰ کے نبی کی طرف سے وضاحتیں آنے سے جو حد بندیاں ہو گئی ہیں وہ حد بندیاں ختم ہو جائیں۔ بہرحال اس کے ضمن میں جو سب سے بڑی دلیل ہے وہ کیا ہے؟ جو عقلی دلیل، وہ دلیل یہ ہے کہ دین اور ہدایت حضور پر کامل ہو گئے۔ اب سادہ سی بات ہے، یہ پانی لبالب بھر دیا گیا گلاس میں، تو اب آگے کون سا پڑے گا پانی اس میں؟ ایک دلیل سادہ سے کسی دیہاتی کو سمجھانے کے لیے بھی کافی ہوگی، لیکن یہ ہے کہ اس میں اصل میں پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ انہوں نے دلیل کیا استعمال کی، ایک اپنی دلیل انہوں نے بھی استعمال کی۔ اور جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ عوام کو اپیل کرنے والی باتیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے نبی تو فوت ہو کر زیر زمین دفن ہے اور عیسیٰ جو ہے آسمان پر اٹھ جائے، کیسے ہو، اور وہ زندہ ہے آسمان پر؟ اس سے اس نے مسئلہ پیدا کیا۔ اس پر انشاءاللہ میں گفتگو کروں گا، یہ اہم مسئلہ ہے۔ تو اس معاملے کے اندر گفتگو شروع ہوئی ہے تو بعض پہلو میں چاہتا ہوں کہ واضح ہوئی۔ ہمارا اسی طریقے کی دلیل یہ تھی وحی اور نبوت رحمت ہے، رحمت کیسے ختم ہو سکتی ہے اللہ کی؟ اب بتائیے عام آدمی کو دلیل جو ہے اپیل کرے گی، نبی تو رحمت ہے اور رحمت للعالمین حضور ہے، تو نبی اللہ کی رحمت جو ہے ختم ہو سکتی؟ وہی تو نعمت ہے، رحمت ہے، رحمت ختم ہو سکتی؟ اس کا جواب کیا ہے وہ اصل میں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ عقلی دلیل ہے محمد رسول اللہ کے ختم نبوت۔ دیکھیے ہدایت جو کہ وحی کا اور نبوت کا اصل مقصد تھا، اس ہدایت کے لیے لفظ نعمت بھی آتا ہے، اسی کے لیے نور بھی آتا ہے۔ اس لیے کہ ظاہر بات ہے نور ایک ظاہری ہے، یہ اس کے راستے میں ہم اس کی روشنی میں راستہ چلتے ہیں، دیکھتے ہیں اندھیرا دھوپ ہو جائے اگر، وہ تو خیر دن کی بات ہے کچھ نہ کچھ جو ہے اندھیرا رہے گا، لیکن رات کو اگر بجلی چلی جائے تو سب موجود ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ تو نہیں سکتے، معلوم ہے کہ ہے دیکھ نہیں سکتے، لیکن روشنی نہیں ہے۔ تو دنیا میں جس طریقے سے ظاہری روشنی ہے تو انسان جو دنیا میں دیکھتا ہے، راستہ دیکھتا ہے، چلتا ہے، اسی طرح اپنی پوری زندگی میں راستہ صحیح چلنے کے لیے ایک باطنی روشنی درکار ہے، وہ ہے جو وحی ہے اور ہدایت کے ذریعے سے انسان کو ملتی ہے۔ اسی کو نعمت کا کیوں نعمت کہا گیا؟ اس لیے کہ دنیا میں کوئی شے نعمت نہیں ہے جب تک نعمت ہدایت خاص نہ ہو۔ یہ بات میں نے بہت مرتبہ آبادی، صحت بڑی نعمت ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ ہدایت نہیں ہے، اسی صحت کو غلط جگہ استعمال کرو گے، گناہ کمانے کے لیے استعمال کرو گے، جرائم کے لیے استعمال کرو گے، لوگوں پر ظلم کرنے کے لیے استعمال کرو گے، اب یہ نعمت کہاں رہی؟ یہ تو زحمت ہو گئی۔ اس سے تو اچھا تھا کہ تم بیمار بن کر پڑے ہوتے بستر کے اوپر، تو ان کاموں سے تو بچ گئے۔ دولت نعمت ہے لیکن صرف اس وقت جبکہ اس کے ساتھ نعمت ہدایت، ورنہ وہ نعمت نہیں ہے۔ کل جھگڑے کرو گے، اللہ تللے کرو گے، جو بھی کرو گے عیاشیاں کرو گے، اور لوگوں کے اندر جو ہے غریبوں کے اندر احساس محرومی پیدا کرو گے، یہی کرو گے نا دولت کے ساتھ، اگر تمہارے ساتھ ہدایت نہیں ہے۔ اولاد نعمت ہے بشرطے کہ وہ صالح اولاد، اور تم نے اس کی صحیح تربیت کی، اس کا حق ادا کیا، ورنہ وہی اولاد جو ہے سوہان روح بن جاتی، بڑھاپے میں آ کر اس طرح ستاتی ہے کہ آپ جو ہے وہ پھر پناہ مانگتے اللہ کی اولاد۔ تو اس بانی میں جو وحی ہے وہ ہدایت کے لیے ہے، وہ نعمت ہے، وہ رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اب اس ضمن میں یہ ہے کہ یہ ہدایت کامل ہو گئی۔ اگر تو ہدایت پہلے دن سے چلی آ رہی ہوتی ہے ایک ہموار انداز میں تو بات اور تھی، ہدایت درجہ بدرجہ بڑھی ہے۔ جیسے نوع انسانی ایک عہد طفولیت بھی تھا، جیسے ایک بچہ ہے آپ کے پاس، وہ پرائمری کا طالب علم ہے، آپ سے PhD کا استاد رکھ دیں، وہ کیا پڑھائے گا؟ کیا فلسفہ پڑھائے گا تو وہی بیٹا پڑھائے گا وہی جو پڑھ سکتا ہے۔ تو جب نوع انسانی بحثیت مجموعی اپنے عالم طفولیت میں تھی تو بڑی بنیادی باتیں بتا دی گئی، ذرا اور آگے بڑھا تو اور بتا دی گئی، اور آگے بڑھا 10 کمانڈمنٹس تورات میں دے دیے گئے، اور جب بالغ ہو گیا پوری طرح باشعور سمجھنے کے قابل تو قرآن نازل ہوا اور ہدایت کامل کر۔ اب یہ کامل ہو جانا ہدایت کا یہ سب سے بڑی دلیل، اس لیے کہ جب کامل ہو گئی تو اب تو مزید ضرورت نہیں ہے۔ اس معاملے میں نے پہلے بھی آپ کو سنایا، ایک قادیانی نوجوان سے میرا جب معاملہ ہوا گفتگو کا، میں نے محسوس کیا اصل میں قادیانی بھی اس وقت جو ہے یہ جان لیجیے، یہ اس طرح کے کٹر عام طور پر نوجوان جو ہے کہ ان کی ساری باتوں کو مانتے ہیں اور سمجھتے ہیں، ایسے نہیں جیسے ہمارے عام مسلمان بھی مسلمان ہیں بس پیدائشی طور پر ہیں، باقی کہاں ان کے پاس علم ہے دین کا۔ اسی طریقے سے معاملہ ہے۔ اب یہ نوجوان جو ان کے ہیں اور جو اس وقت بڑے ایکٹیو ہیں، اور خاص طور پر انہوں نے کہا اس کو ماڈل ٹاؤن کو اپنا جو ہے بڑا مرکز بنا لیا ہے،
اور اس میں وہ بڑی جو ہے وہ جانفشانی کے ساتھ کام کرتے ہیں. لیکن ان میں لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ابھی پوری بات سمجھے نہیں ہوتے اور پھر یہ کہ اگر کوئی بات دل کو لگے تو مان لیتے. میں نے اس سے پوچھا مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تم یہ مانتے ہو کہ قرآن میں ہدایت کامل ہو گئی؟ کیا بالکل مانتے ہیں قرآن میں ہدایت کامل. اچھا قرآن میں ہدایت کامل ہو گئی تو دوسری بات یہ بتاؤ کہ وہ محفوظ ہے یا نہیں؟ ہاں محفوظ. میں نے اب مجھے بتاؤ پھر وحی کی ضرورت کیا؟ اگر ہدایت کامل ہو چکی اور اس ہدایت پر اللہ نے حفاظت دے دی تو اب بتاؤ تو ضرورت کیا؟ فبہت الذی کفر جو آیا سورہ بقرہ میں نمرود کے لیے کہ مبہوت ہو گیا. اب وہ جو ہے بغلے جھانکنے لگا، کوئی جواب اس کے پاس نہیں. یا تو یہ کہو کہ ہدایت ابھی کامل نہیں ہوئی، ابھی کامل ہونی تھی تو اور نبی آنا چاہیے، اور یا کہو کہ وہ تھی تو صحیح گم ہو گئی ہے، جیسے کہ تورات کی گم ہو گئی اور انجیل کی ہدایت کو گم ہو گئی تو آنا چاہیے نبی. لیکن اگر قرآن کو مانتے ہو کہ ہدایت کامل ہو گئی اور اگر یہ بھی مانتے ہو کہ وہ محفوظ ہے تو پھر مجھے عقلی دلیل بتاؤ کہ پھر وحی کے تسلسل اور نبوت کے جاری رہنے کا مقصد کی کوئی ہابی تو نہیں ہے اللہ کی، ہر شے کا یہ مقصد ہوتا ہے. اچھا اسی کے ضمن میں آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید جو ہے اپنی اس حفاظت کا ذکر کتنے اہتمام سے کرتا ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. میں نے پہلے بھی بعض مواقع پر عرض کیا ہے. دیکھیے اس آیت کے دو حصے، انا نحن نزلنا الذکر ایک حصہ ہو گیا اور انا لہ لحافظون اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں یہ دوسرا حصہ ہو گیا. پہلا حصہ جو ہے وہ تو تورات کے لیے بھی صحیح ہے، کس نے نازل کیا تورات؟ سورہ مائدہ میں فرمایا انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، ہم ہی نے نازل کیا تھا تورات کو، اس میں ہدایت بھی تھی اس دور کی سطح کی، عقلی سطح کی ہدایت اور نور بھی تھا. پھر انجیل کے بارے میں فرمایا وہ بھی ہم نے نازل فیہا ھدی و نور، اس میں بھی ہدایت بھی تھی نور بھی تھا. تو لیکن دوسرا حصہ جو ہے وہ صرف قرآن پر ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اگر تورات کی حفاظت کا ذمہ اللہ لے لیتا تو کیا تحریف ہو سکتی تھی؟ اگر انجیل کی حفاظت کا ذمہ اللہ لے لیتا تو کیا اس میں تحریف ہو سکتی تھی؟ اور اس کا کانورس بھی ہے، تلخ بات ہے. اگر قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نہ لیتا تو کیا ہم چھوڑ دیتے بغیر تحریف کے؟ جب حضور فرماتے ہیں کہ سابقہ امت میں جو گمراہیاں آئی ہیں تم میں بھی آ کر رہے گی، وہ اگر گو کے مل میں گھسے گے تم بھی گھسو گے. اگر ان میں کوئی شقی ایسا اٹھا جس نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا تم میں بھی کوئی بدبخت اٹھے گا جو یہ کام کر سکتا ہے ایسا، تو کیا ہم چھوڑ دیتے؟ کیا ہم نے ترجموں میں تحریفیں نہیں کی؟ کیا ہم نے تفسیروں میں تحریفیں نہیں کی؟ لیکن یہ قرآن کے متن کو کوئی ہاتھ نہیں، یہ قرآن کے ساتھ. اب اس میں یہ بات ہے، یہ بات سمجھانے کی ہے. بھائی تم سوچو، یہ بھی بات کرنے کی ہے. اگر کوئی نوجوان آتا ہے آپ کے پاس، آپ سے بات کرتا ہے، بھائی یہ سوچو کیا وجہ ہے کہ تورات کو اور انجیل کو تو حفاظت نہیں دی گئی، قرآن کو دی گئی؟ بتاؤ. میں تو اسے اور زیادہ عوامی انداز میں کہا کرتا ہوں کہ قرآن کو اور یہ تورات اور انجیل کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اللہ سے شکایت کرے، فریاد کرے، شکوہ کرے کہ اے اللہ قرآن بھی تیری کتاب، ہم بھی تیری کتابیں تھی، تو یہ ہمارے ساتھ سوتیلی بیٹیوں والا سلوک کیوں ہوا؟ ہماری حفاظت نہیں، قرآن کی حفاظت ہے. کیوں؟ اس کی وجہ ہے نا، وجہ یہ ہے کہ تم مستقل ہدایت نامے نہیں تھی، ابدی ہدایت نامے نہیں تھی، تمہارے اندر ابھی ہدایت کامل نہیں ہوئی تھی. قرآن میں ہدایت آئی، ہدایت کامل ہو گئی، ہدایت مکمل ہو گئی، عبادت ابدی ہے. اس کے بعد دروازہ بند ہو رہا تھا، ہم نے حفاظت. یہ عقلی بات ہے، یہ بات جو ہے وہ عقل میں اس میں سمجھ میں آنے والی ہے. انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اور ایک جگہ تو فرمایا بڑا عجیب انداز، لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ. اس قرآن پر باطل حملہ آور ہو ہی نہیں سکتا، نہ سامنے سے نہ پیچھے. اب سامنے اور پیچھے سے کا مفہوم یہ بھی ہے کہ نہ قرآن کو کوئی چیلنج کر سکا حضور کی زندگی میں اور نہ قرآن کو آج تک کوئی چیلنج کر سکتا. اور ماننا پڑتا ہے دنیا کو کہ ہاں اس کا کتاب جو ہے یہ وہی ہے، محفوظ کتاب ہے جو محمد نے عطا کی تھی امت کو صلی اللہ علیہ وسلم. جبکہ انجیل نہیں ہے، انجیل والے مانتے ہیں 104 انجیلیں تھیں جن میں سے 4 منتخب کی انہوں نے، 4 کہناتی ہے کینونیکل قانونی جو واقعی مستند ہے، اور 100 اور ہے جو اپاکریفل کہلاتی ہے ان کے ہاں. یہ ایسے ہی ہیں، بس ان کی مستند نہیں. میں نے ایک مرتبہ ایک پادری سے بات کی تھی جب میں ابھی طالب علم تھا میڈیکل کا، تو منڈومی میں بہت بڑا مرکز ہے ان کا. جب آ گیا پادری سے پوچھا، میں نے کہا وچ ون آف دیم از بائبل؟ یہ جو متی کی انجیل ہے، لوک کی انجیل ہے، مارکس کی انجیل ہے اور جان کی انجیل ہے، وچ ون آف دیم از دی بائبل؟ نن آف دیم از بائبل. میں حیران رہ گیا، یہ پادری کیا کہہ رہا ہے؟ نن آف دیم از بائبل. بائبل از ان دیم، بائبل ان میں ہے، 4 میں 100 میں بائبل ہے.
وہ مختلف ہے، اس نے یہ بیان کیا، لوط نے یہ بیان کیا، اب وہ در حقیقت سوال عمریاں ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات سے جو بیان کیے گئے، اسی میں حضرت عیسیٰ کے مواعظ بھی آ گئے، اسی میں حضرت عیسیٰ پر جو وحی آئی وہ بھی آ گئی ہے. یعنی یہ سمجھیے، یہ بات ایک نقطہ ہے اہم جو آ گیا ہے. ہمارے ہاں جو ہر چیز ڈسکریٹ ہو گئی، قرآن علیحدہ، حدیث علیحدہ، سیرت علیحدہ، وہاں کیا ہوا؟ تینوں چیزیں گڑبڑ ہیں. انہی انجیلوں کے اندر جو ہے وہ ان کی وحی جو آئی حضرت عیسیٰ پر وہ بھی ہے، حضرت عیسیٰ کے اپنے مقولے، اپنے جو مواعظ ہیں وہ بھی ہیں، اور لائف بھی ہے. اب ظاہر بات ہے کہ ان کو جو بھی ان کے خیال میں سولی دی گئی، تو سولی کے حالات حضرت عیسیٰ نے بھی بیان کیے. یہ تو بعد میں کسی نے تاریخی اعتبار سے لکھے، اسی لیے وہاں پر بہت فرق ہے. تمام انجیلوں کے اندر فرق ہے، اس میں کوئی فرق نہیں. جو ہے قرآن ایک علیحدہ ہے، اسی لیے حضور نے حدیثیں لکھنے سے منع کر دیا تھا کہ ابھی جب کہ قرآن جو نازل ہو رہا ہے اور کوئی شے نہ لکھو مجھ سے سوائے اس قرآن کے. کچھ عرصے کے بعد آپ نے اجازت دی، جب معلوم ہو گیا کہ اب یہ محفوظ ہو چکا ہے اور یہ قرآن جو ہے ان کے بارے میں تو واضح ہو چکا ہے کہ یہ قرآن ہے اور غیر قرآن جو ہے اس میں شامل نہیں ہوگا، میری حدیث سے اس میں شامل نہیں کی جائے گی، تب آپ نے اجازت دی. تو اس حوالے سے یہ دو عقیل دلیلیں ہیں. لا یاتیہ باطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس پر تو باطل حملہ آور ہو ہی نہیں سکتا. اسی طریقے سے دیکھیے، یہ بھی ایک نقطہ نوٹ کرنے کا ہے، یہ جو شائبہ بھی نہ پیدا ہو جائے اس کا، اس کے لیے جو میں نے آپ کو بات دلیلیں دی، اس کا حاصل کیا ہے؟ اجماع امت ہے. 1400 برس گزر گئے، امت میں کوئی فرقہ پیدا نہیں ہوا ہے مستند سے جس نے اس ختم نبوت کا انکار کیا. باقی اختلافات ہیں لیکن یہ اس میں کوئی اختلاف نہیں. تو ظاہر بات ہے کہ یہ چیز آخر بغیر کسی دلیل کے تو نہیں ہے. پھر یہ کہ حضور کی جو نبوت و رسالت ہے اس کے ضمن میں ذرا بھی آدمی غور کرے، اتمام اور تکمیل، اکمال اور تکمیل یہ الفاظ بار بار آتے ہیں. واللہ متم نورہ، اللہ تو اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا، یعنی اپنی ہدایت کا. تو یا اللہ الا یتم نورہ، اللہ کو ہرگز منظور نہیں ہے مگر یہ کہ اپنے نور کا اتمام فرمائے، نور ہدایت. اور اسی پر فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ آیتیں ہیں جو کوٹ کی جانی چاہیے ختم نبوت کے دفاع میں. عقلی طور پر جب گفتگو ہو عام طور پر ہمارے پاس وہی ایک آیت پیش ہوتی ہے، اور اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا ختم کے لفظ کے معنی کہی ہے، اس لیے وہ تعویل کر کے عوام کے اوپر جو ہے وہ جہالت سے حملہ کر آور ہو جانا بہت آسان ہے. لیکن یہ ان کہاں وہ امکان ہے؟ آج کے دن میں نے تمہارے دین کی تکمیل کر دی اور اپنی نعمت کا اتمام کر دیا، نعمت ہدایت مکمل ہو گئی. یہ اتمام اور تکمیل اور تتمیم اور اکمال جو ہے یہ الفاظ جو آتے ہیں، یہاں تک کہ حضور کی ایک حدیث بھی آپ کو سناتا ہوں، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ جو اخلاق کے اعلیٰ کام ہیں ان کے مکمل کر دوں. اخلاق انسانی کی بھی بلندیاں اپنی آخری حد کو چھونے لگے. میری بعثت کا مطلب کیا ہے؟ اتمام دین حق، اتمام نور، تکمیل دین، اتمام ہدایت، اتمام نعمت، اتمام اخلاق. بہرحال یہ بات جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ یہ بھی عقلی دلائل میں سے ہے. ایک اور دلیل یہ ہے، سابقہ انبیاء پر جو کتابیں اتری ان میں بعد میں آنے والے انبیاء کی پیشنگوئیاں موجود ہیں. انجیل میں آج تک فارقلیف وہ انجیل کے اندر سے اس کو اور بہت سی چیزیں انہوں نے مٹا دی ہے. لیکن آپ کو معلوم ہے چور جب چوری کرتا ہے تو بہت زیادہ بشار چور بھی کوئی نہ کوئی علامت چھوڑ جاتا ہے، کوئی نہ. ظاہر بات ہے جو آپ کے سراغ رسان ہوتے ہیں، جو کھوجی ہوتے ہیں، وہ کس کن چیزوں سے آگے مدد کر کے پہنچتے ہیں منزل، کوئی نہ کوئی چھوڑ جاتا ہے. اسی طریقے سے انہوں نے ڈھونڈ کر ساری حضور کے بارے میں پیشن گوئیاں انجیل میں سے نکالی. لیکن ایک ہے جو حلق کے اندر کانٹا بن کر پھنسی ہوئی ہے، فارقلیف. فارقلیف کیا سنانی کیا ہے؟ من حمدنا، وہ کہ جس کی انتہائی حمد کی گئی، محمد. لیکن یہ کیا کرتے؟ وہ تسلیاں دینے والا، نجات دہندہ، یہ مختلف معنی کر دیں گے تاکہ اس کو ہم کسی اور کے اوپر بھی جو ہے وہ اپلائی کر سکیں. لیکن یہ کہ فارقلیف، پیراکلیف، یہ پیراکلیٹوس، مختلف الفاظ بدلتے چلے گئے. لیکن یہ کہ وہ بہرحال اپنی جگہ ہے، اسے مٹا سکتے. اسی طرح یہ بھی میری زندگی کا اہم واقعہ ہے. ہمارا تنظیم اسلامی نارتھ امریکہ کا اجتماع تھا امریکہ میں، یہ 12 سال پہلے کی بات ہے تقریباً. تو وہاں ہیوسٹن میں، وہاں پر وہ بڑا شہر ہے جنوبی علاقے میں، ہماری کنونشن تھی. اس میں انہوں نے ایک سیشن رکھا کہ جس میں ایک یہودی عالم بھی بڑے کو بلایا گیا، ایک کرسچین کو بلایا گیا، ایک ہماری طرف سے ہمارے نوجوان ساتھی تھے انہوں نے تقریر کر دی. وہاں تو یہودی آئے، وہ جو آیا تھا عیسائی، اس نے تو آئے بائیں شائیں کی، ان کے پاس وہ دلیل ہے نہیں، عقل کے خلاف ہے، سارا عیسائیت کا عقیدہ عقل کے خلاف. حضرت آدم کی غلطی لے کر میں بھی آیا ہوں، آپ بھی آئے ہیں، آپ کے بوجھ پر گناہ ہے، گناہ کی گٹھڑی ہے پیدائشی طور پر، اور اب اس کے سوا اللہ کا کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ تمہیں گناہ سے نجات دے سوائے اس کے کہ اپنے اکلوتے
सुलभी बेटे को दुनिया में भेजकर तुम्हारी तरफ से वो कुर्बानी का बकरा बनाकर उसे सूली चढ़वाए ताकि जो भी उसको मान ले उसकी निजात मिले। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। कुरान ने क्या बताया, आदम और हव्वा से गलती तो हुई, उन्होंने तौबा की, अल्लाह ने माफ कर दी, फताबा अलैह, अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली, बात खत्म हो। और पैदा जो होता है बच्चा वो तो सलीमुल फितरत होता है, उन लोग मौलूद यूलद अलल फितरा, फितरत इंसानी पर, फितरत इस्लाम पर, ये दीन फितरत है, फितरत अल्लाह लती फतर नास अलैहा। कोई बच्चा पैदा होता है मासूम होता है, कोई गुनाह का बोझ लेकर नहीं आता। ये सारी क्या चीज अब उन्होंने सारा गढ़ना पड़ा क्यों? जब हर बच्चा जो पैदा हो रहा है गुनाह की गठरी लेकर आ रहा है तो क्या किया जाए? अल्लाह भी इसके सिवा कुछ नहीं कर सका कि अपना अकलौता बेटा भेज दिया जमीन में, इसे सूली चढ़ा दो और उसको जो तकलीफ पहुंचेगी वो धर्म कफारा हो जाएगा, उसके खून से धुल जाएंगे सारे गुनाह के बाद। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। बारह मैंने जब तक अर्ज किया, बरनबास की एक इंजील है जो मैंने बताया था कि 100 इंजीलें वो है जो अपॉक्रिफल कहलाती, मुस्तनद नहीं मानते, उनमें से एक बरनबास की है। ये मानते हैं कि हवारियीन में से एक बरनबास भी थे, उनकी इंजील है, और वो पोप के जो है पिछली सदी में कोई जानता ही नहीं था, नाम भी नहीं जानता था मुसलमान उसका, ये पोप की लाइब्रेरी से बराबर है। उसमें तकरीबन समझिए हर सफे पर हुजूर की पेशन गोई मौजूद, लेकिन फारकलीत वाली तो 12 दिन में भी है। और मैं आपको बता रहा था हुस्न का वाकया कि वहां जो यहूदी आए थे, बड़े मोहम्मद थे, प्रोफेसर एमेरिटस, बहुत बड़े, जब प्रोफेसर जब रिटायर हो जाए तो फिर जो बहुत ज्यादा साहिब इल्म उन्हें रख लिया जाता है कि वो बुजुर्ग की हैसियत से प्रोफेसर एमेरिटस कहलाते, विशुब्राट, डॉक्टर विशुब्राट को आया। उसने एक बात तो ये की तो हैरान हुआ, इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन फॉर द होल ऑफ ह्यूमैनिटी एक्सेप्ट ज्यूज। अब वो अगर होल के लिए मान लेता तो सवाल उससे किया जाता कि वो ज्यूज के लिए क्यों नहीं है, तो उसने पहले जुमले के अंदर वो एक जुमला रख दिया कि ताकि उसके ऊपर इल्जाम ना आ सके। खैर, लेकिन एक और बात उसने की, इसराइल को हम तो नहीं सपोर्ट करते, इनको तो ये क्रिश्चियन की तरफ ये सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए न्यो कंजर्वेटिव ईसाई जो है वो है असल में जिसके लिए आजकल जो है ये इस्तिलाह इस्तेमाल की जा रही है कि एक तो जो ज्यू है कि जो यहूदी है जो कि ज़ायनिस्ट है, और एक ईसाई ज़ायनिस्ट, असल सपोर्ट जो हो रही है वो तो ईसाइयों की तरफ से हो रही है। वो एक अलग मौजूद होगा, मैं नहीं चाहता। तो ये कहा था मैंने कही आदमी कुछ हक परस्त मालूम होता। फिर मैंने अपने एक वहां के दोस्त से मामला किया कि क्या उनसे कोई मुलाकात हो सकती है? उनका हाँ, मेरे से मरासिम है। उन्होंने अपने घर पे मदऊ कर लिया प्रोफेसर विशुब्राट, मैं भी आ गया। उस गुफ्तगू के बाद मैंने उनसे पूछा कि ये जो किताब इस्तिस्ना में एक पेशन गोई है 18वां बाब 18वीं आयत, इसकी क्या आपके नजदीक पहुंची? कह ले क्या वो है, उसका मुस्ताज़ा नहीं। मैंने कहा तौरात में ये है कि अल्लाह हमने फरमाया हजरत मूसा से कि मैं इन यानी ये जो बनी इस्राइल है इनके भाइयों में से एक रसूल तेरे मानिंद उठाऊंगा और उसके मुंह में अपना कलाम डालूंगा और वो वही बात कहेगा जो मैं उससे कहूंगा। मैंने कहा ये कौन है? बनी इस्राइल के भाई कौन है? ये तो इस्माइलाइट से साफ कहा, यकीन इस्माइल, ये दो भाई थे ना, इसहाक और इस्माइल। इस्माइल की औलाद है अरब और इसहाक की औलाद है बनी इस्राइल। ये तो इसराइल, ये तो यकीन करेगा। फिर आप सोचिए, सोचते पड़ गए। मैंने ज्यादा उसको रब करने की कोशिश नहीं की, वो वादा किसी जिद पर उतर आए, लेकिन हक उसने कह दिया। और जैसा कि हजरत मूसा के मानिंद किस एतबार से? हजरत ईसा को तो कोई शरीयत नहीं दी गई, साहिब शरीयत रसूल थे हजरत मूसा और साहिब शरीयत रसूल है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिहाजा इस एतबार से ये मुशाबहत है कि मैं इनके भाइयों में से इनके लिए तेरे मानिंद एक रसूल उठाऊंगा और उसके मुंह में अपना कलाम डालूंगा। यानी ए मूसा, तुम्हें तो मैंने लिखा हुआ दिया है ना, 10 कमांडमेंट लिखे हुए दिए हैं, उसको लिखी हुई चीज से नहीं दूंगा, उसके मुंह में अपना कलाम डालूंगा। यानी वही लोग फिर वो मुझसे वही लोगों से कहेगा जो मुझसे मैंने उससे कहा। ये बातें मौजूद हैं, इनकी पेशन गोइयां मौजूद हैं। सवाल ये है कि कुरान में क्यों पेशन गोई नहीं है अगर कोई नबूवत होनी थी इसके बाद? ये भी एक बड़ी वाकई दलील है। क्या कुरान में कोई पेशन गोई है? वो दिखा सकते, मालूम नहीं। तो इससे भी खत्म नबूवत जो है उसका कुरानी दलील जो है वो साबित। अब इसके बाद आइए मैं एक नुक्ता आखिरी बयान कर रहा हूँ, ये ज़िम्नी मौजू है आज के एतबार से। ये तकमील नबूवत और तकमील रिसालत, इसी में हुजूर की फजीलत का राज मुज़म्मम है। अगर नबूवत और रिसालत हमवार चले आ रहे होते, एक ही तरह की हिदायत, एक ही तरह का दीन, एक ही तरह की हिदायत, एक ही तरह का दीन आ रहा है, तो अगर आकर एक जगह खत्म हो जाता तो इसमें फजीलत की कौन सी बात थी? बल्कि एक एतबार से तो बात मनफी बनती है, ये रहमत रुक गई।
یعنی وہ جو اس کا کہنا تھا یہ تو رحمت ہے، رحمت کیسے رک سکتی ہے؟ لیکن اگر تصور یہ ہو کہ نبوت، ہدایت اور دین ترقی کرتے ہوئے تدریجاً آگے بڑھتے ہوئے مکمل ہو گئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اب ہے فضیلت۔ تکمیل نبوت اور تکمیل رسالت فضیلت ہے، محض ختم نبوت فضیلت نہیں بنتی۔ اگر ختم اس معنی میں صرف لیے آپ کہ لا نبی آبادی وہ حق ہے اور اس کا حق علماء نے ادا کیا ہے، اس کی اس لیے کہ اس سے وابستہ ہے یہ مسئلہ کہ کوئی شخص مسلمان ہے یا نہیں ہے، یہ قانونی مسئلہ ہے۔ لہٰذا علماء کرام نے ختم نبوت کے اس مفہوم کو خوب مدلل کیا، بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، سارے شبہوں کا جواب دیا ہے، بہت کام کیا ہے۔ لیکن یہ کہ بہرحال چونکہ معاملہ صرف اس ختم نبوت کا اس معنی میں نہیں ہے بلکہ تکمیل اور تکمیم نبوت ہے، اس لیے میں نے آج آپ کو جو حدیث سنائی ہے وہ ذرا نوٹ، اور یہ حدیث جو ہے، باقی حدیثیں کوئی ترمذی کی تھی، کوئی اور ابن ماجہ کی تھی، یہ حدیث متفقون علیہ ہے، بخاری اور مسلم دونوں کی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، میری اور انبیاء کی مثال مثلی و مثل الانبیاء کا مثل قصر، ایک محل کی تھی، اوسرا قصر احسن بنیانہ، اس کی تعمیر بہت عمدہ کی گئی، عالی شان، بہت ہی نقیب، وترک منہ موضع لبنۃ، ایک جگہ ایک اینٹ یا ایک پتھر کی جگہ چھوڑ دی گئی، فطاف بہ النظار، تو دیکھنے والے آتے تھے، سیاح آتے تھے، جیسے دیکھتے ہیں وہ بڑی عمارتوں کو نظار نظر سے بنا، دیکھنے والے یتعجبون من حسن بنیانہ، وہ اس قصر کی خوبصورتی سے تو بہت متاثر ہوتے تھے، بہت عجیب و غریب اور بہت عمدہ لگتی تھی ان کو، اللہ موضع تلک اللبنہ، لیکن وہ کہتے تھے یہ جو ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی گئی ہے یہ کس لیے؟ یہ تو گویا کہ ایک داغ ہے اس کے حسن پر۔ فکنت انا، میں ہوں وہ اینٹ، صدقت موضع اللبنہ، میں نے وہ ایک اینٹ کا رکھنا جو تھا پر کر لیا ہے، ختم بنیان، اب وہ عمارت میرے ذریعے سے مکمل ہو گئی ہے، ختم بھی الرسل، اور میرے ذریعے سے رسالت کا اختتام ہو گیا۔ اور ایک روایت میں آئے ہیں فانا لبنۃ وانا خاتم النبیین، میں ہوں ختم کرنے والا نبوت۔ یہ ہے بخاری اور مسلم کی، یہ روایت بہت کم بیان ہوتی، حالانکہ جیسا کہ میں نے کہا اس میں اصل دلیل ہے، تکمیل نبوت میں اصل دلیل ہے، تکمیل رسالت میں اصل دلیل ہے، اور تکمیل نبوت اور رسالت ہی میں اصل فضیلت محمدی کا بیان ہے۔ ہدایت آپ پر کامل ہو گئی، دین آپ پر کامل ہو گیا۔ تیسرے اعتبار سے آپ کی رسالت ہمیشہ کے لیے اور پوری نوع انسانی کے لیے، یہ کسی اور رسول کی بات نہیں، یہ بھی تکمیل رسالت۔ باقی سارے رسولوں کی رسالت اگلے رسول کے آنے تک کے لیے ہے، اگلے رسول کے بعد اگلے رسول کی رسالت کا دور شروع ہو گیا، اور اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے، الی عاد اخاہم ہودا والی ثمود اخاہم صالحا والی مدین اخاہم شعیبا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن حضور کی رسالت اس وقت کی بھی پوری نوع انسانی کے لیے اور تا قیامت آنے والے تمام انسانوں، یہ تیسرا پہلو تکمیل نبوت، اور یہ ہے فضیلت محمدی تمام انبیاء اور رسول کے مقابلے میں۔ اور پھر چوتھا پوائنٹ کیا ہے، واحد رسول ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کو بالفعل قائم کر دیا، اور کسی کی تو یہ شان نہیں ہے، نہ ابراہیم کی ہے، نہ نوح کی ہے، نہ ہود کی ہے، نہ صالح کی ہے، نہ عیسیٰ کی، نہ موسیٰ کی، یہی ہے نا اولو العزم من الرسل۔ یہ 5 یا 7 رسول سب سے اونچوٹی کے رسول کہلاتے ہیں، بعض لوگ 5 مانتے ہیں، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، حضور، بعض 7 کہتے ہیں، جو کہ قرآن میں بہت تکرار کے ساتھ حضرت ہود اور حضرت صالح کا ذکر بھی ہے، انہیں بھی شامل کرتے ہیں۔ تو 7 اولو العزم من الرسل، جیسے کہ قرآن میں کہا گیا کہ اے نبی فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، آپ صبر کیجئے جیسے کہ ہمارے اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیے۔ تو یہ اولو العزم پیغمبر ہیں، ان کے ذریعے سے کئی اللہ کا دین قائم ہوا ہے، کوئی نظام بنا، کوئی اسلامی ریاست قائم ہوئی تھی، آپ نے قائم کر کے دکھایا۔ اور آخری نقطہ جس میں نبوت اور رسالت کی تکمیل ہی نہیں ہے، انسانیت کی تکمیل ہے کہ آپ نے یہ سارا کام عظیم انقلاب خالص انسانی سطح پر جد و جہد کے ذریعے سے پورا کیا، کہیں معجزہ نظر نہیں آتا۔ بھوک آئی ہے تو من و سلوہ نازل نہیں ہوا، برداشت کرو، باندھو پیٹوں پر پتھر اور پھر بھی چلاؤ، بھاوڑے چلاؤ اور خندق کھودو، ایک کھجور 3 مجاہدین کا راشن 24 گھنٹے، برداشت کرو، جھیلو۔ جب حضور کو اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی مصیبتوں میں ڈالا، کیسی کیسی تکلیفیں آپ پر آئی، جو پتھراؤ آپ پر ہوا ہے، جس طریقے کا آپ کے اوپر زیادتیاں ہوئی، جو دندان مبارک آپ کے شہید ہوئے، اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی وہاں مدد آئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مدد آج بھی آ سکتی۔ چمن کے مالی اگر بنا لے موافق اپنا شعر، اب بھی چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر چمن سے روٹھی بہار، اللہ کی مدد ہوا، معجزہ نہیں آئے گا، معجزہ رسول کے لیے، اور رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق تھا کہ قدم قدم پر معجزہ آتا، لیکن نہیں، اتنے بڑے بڑے معجزے عیسیٰ کو دیے گئے، حضور کو نہیں دیے گئے۔
مردہ کو کہنا قم باذن اللہ اور زندہ ہو جائے، قبر سے نکل آئے. کسی اندھا مادرزاد اندھے کے آنکھوں پر ہاتھ پھیرا اور اس کی آنکھ بینائی جو ہے آ گئی. کوڑ کے اوپر ہاتھ پھیرا اور ختم، کوڑ ختم. ایک پرندہ بنایا جو کہ گارے سے جیسے کو بچے کھیلتے ہوئے بناتے ہیں، اس میں پھونک ماری اور اڑتا ہوا پرندہ بن گیا. یہ خلق حیات اور احیاء موتا یہ معجزے ہیں جو عیسیٰ کو دیے گئے، حضور کو تو نہیں دیا گیا. تو یہ بات سمجھنے کی ہے. یہ اصل میں 5واں مرحلہ جو ہے کہ حضور نے وہ اللہ کا دین قائم کر کے دکھایا، عظیم انقلاب برپا کیا، خالص انسانی سطح پر جد و جہد کر کے، تکلیفیں جھیل کر، مصیبتیں برداشت کر. بہرحال یہ آج کا میرا موضوع تھا کہ حضور پر نبوت و رسالت کی تکمیل جو ہے یہ عقلی دلیل ہے ختم نبوت. کہ جب ایک بات مکمل ہو گئی، جب قرآن میں ہدایت کامل ہو گئی، قرآن کو محفوظ کر دیا.